اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تم کو بے شمار انعامات سے نوازا، تم ان انعامات پہ غور کرو اور غور کر کے عبرت حاصل کرو، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شرم دلائی کہ تم ان انعامات پر غور کر کے میری وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کلام کو کلام اللہ سمجھو، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان لاؤ۔ تو پہلی جو نعمت اور انعام کا ذکر فرمایا وہ تھی فضیلت، کہ تمہیں میں نے تمام جہانوں پر، تمام جہانوں کے لوگوں پر فضیلت دی۔ یہاں سے ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت مزید دو انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر کے اندر منتقل ہو گئے تھے، اور تقریباً 400 سال کے عرصہ میں ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ لیکن جو مصر کے بادشاہ تھے، جن کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ غیر ملکی یہاں آ کر اتنی کثیر تعداد میں آباد ہو گئے ہیں۔ تو وہ ان سے ٹیکس لیتے، ان کے مردوں سے مزدوری کرواتے، کھیتوں میں کام کرواتے اور ذلیل کام کرواتے، عورتوں سے سوت کتواتے اور کپڑا بنواتے۔ تو ایک رات فرعون، جس کا نام ولید بن مصعب تھا، اس کو خواب آیا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے اور اس نے پورے مصر کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور وہ ہر قبطی یعنی مصری کے گھر کے اندر داخل ہوئی ہے، اور اس نے چن چن کر تمام مصریوں کو جلا دیا ہے۔ اس نے اگلی صبح تمام کاہنہ کو اپنے دربار میں بلایا، اور دربار میں بلا کر ان کے سامنے یہ خواب رکھا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ تو سب کاہنوں نے بالاتفاق یہ تعبیر اس کی بتلائی کہ بنی اسرائیل کا جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن جو لڑکی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو کافی عرصہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس کے بعد پھر سرداران قبط، مصریوں کے جو سردار تھے، وہ اکٹھے ہو کر فرعون کے دربار میں پیش ہوئے اور جا کر کہنے لگے تو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے، اس طرح تو آگے ان کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ جو ہماری مزدوری اور ہمارے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو کل کلاں ہمیں خود کرنے پڑ جائیں گے، اس لیے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرو۔ تو فرعون نے پھر یہ رعایت کی اور حکم جاری کیا کہ 1 سال ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال قتل کر دیا جائے، تاکہ ان کی نسل آگے بڑھے، جو آگے ان کے غلام بنے اور ان کے کام کاج کے کام آئے۔ تو جس سال وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، اور جس سال قتل کرتا تھا اس سال اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش فرمائی، وہ پیدا ہوئے، اور اللہ رب العزت نے اپنی لطیف حکمت کے ذریعے اس سال ان کو قتل سے بھی محفوظ فرمایا اور فرعون کے محل میں ان کی پرورش فرمائی۔ تو یہ پہلا انعام اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اس نبی کو جس سال وہ قتل کرتا تھا اس سال اس کو محفوظ بھی کیا،
اور اسی کے محل میں اس کی پرورش بھی کروائی، اور یہ میرا بہت بڑا انعام ہے، اس کو یاد کرو۔ اور دوسرا انعام جو ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہاری خاطر میں نے بحر قلزم، سمندر، اس کے اندر راستے بنا دیے اور تمہیں محفوظ طریقے سے ان راستوں کے ذریعے گزارا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے اور پرورش پائی اور جوان ہوئے تو ان سے نادانستہ طور پر ایک قبطی مصری قتل ہوا، اور پھر وہ اس کی فرعون کی پکڑ سے محفوظ ہو کر مدین کی طرف سفر کر گئے۔ مدین میں کافی عرصہ، وہ آگے سارا واقعہ آئے گا، تو مدین میں کافی عرصہ آپ مقیم رہے، اور جب وہاں سے اللہ رب العزت نے واپس آنے کا حکم دیا، واپسی پر نبوت عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، تو واپس پھر مصر میں تشریف لے آئے، اور واپس آ کر کافی دیر تک فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، اپنی نبوت کا اس کے سامنے جو ہے وہ اظہار کرتے رہے، لیکن اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ تو پھر حکم الہی سے ایک رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اور بحر قلزم جب سامنے آیا تو اللہ کے حکم سے وہاں راستے بن گئے، اور وہ راستوں کے ذریعے بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون پیچھا کرتے کرتے اس نے بھی اپنا لشکر سمندر میں ڈال دیا، تو اللہ کے حکم سے وہ راستے بند ہو گئے اور سمندر اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت اس بحر قلزم کے اندر غرق ہو گیا۔ تو وہ اللہ رب العزت نے دوسرا انعام ذکر کیا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب میں نے سمندر کے اندر تمہارے لیے راستے بنا کر تمہیں نجات عطا کی، تو میری وحدانیت اور میری طاقت پر ایمان رکھو، اور اس کلام کو کلام اللہ مانو، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی تسلیم کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود مدینہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، 10 محرم، اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے ہماری نسل کو اور ہمارے آباء و اجداد کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے اور فرعون سے نجات دلائی تھی 10 محرم کو، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہود کی مخالفت میں امت کو حکم دیا، صحابہ کو عرض کیا کہ آئندہ سال اگر اللہ رب العزت نے میری زندگی رکھی اور مجھے مہلت عطا کی تو ہم 10 محرم کا اکیلا روزہ نہیں رکھیں گے، 10 محرم کے ساتھ 9 کا رکھیں گے یا 11 کا رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے ربیع الاول کے اندر جو ہے وفات ہو گئی تھی، تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ عاشورہ کا اکیلا دن 10 محرم کا روزہ رکھنا وہ مکروہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ساتھ یا 9 کا روزہ رکھا جائے یا ساتھ 11 تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ بہرحال ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ 2 انعامات کا ذکر فرمایا اور ان کو شرم دلائی کہ اس وقت کو یاد کر کے مجھ پر، میرے کلام پر اور میرے نبی پر ایمان لاؤ۔ ترجمہ سنیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، یعنی تم سے مشقت لیتے تھے۔ اور آگے وہ برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو یعنی تمہارے لڑکوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس بات کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دوسرا انعام، اور جب ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے آباء و اجداد اس کو سامنے غرق ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔